ناظرین آپ کو کراچی لے کر چلتے ہیں جہاں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا آغاز ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تمام اہل وطن کو 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ مجھے حمیر انور کہتے ہیں۔ ناظرین، آزادی کا مطلب پرسکون فضاؤں میں سانس لینا، اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے کا مطلب ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو پاتا ہے جیسے جب قوم کے بہادر سپاہی، قوم کے بہادر جوان سرحدوں کی حفاظت میں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات۔ ناظرین، آج
ہم موجود ہیں بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار پر، جہاں سفید وردی میں ملبوس پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اس تقریب کو اس پر بات کرنے کے لیے جو ہستیاں موجود ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ آپ دونوں پاکستان نیوی کے ڈیکوریٹڈ آفیسرز ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر محمد یاسر، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں لیفٹیننٹ انشال۔ لیفٹیننٹ کمانڈر یہ بتائیے گا کہ آج کی پریڈ میں کتنے کیڈٹس حصہ لے رہے ہیں؟ جی، آج کی پریڈ یہ پاک بحریہ کے لیے ایک اعزاز ہے کہ 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر پاک بحریہ کے جو کیڈٹس ہیں پاکستان نیول اکیڈمی کے، وہ مزار قائد پہ اعزازی گارڈ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اور آج کی اس پریڈ میں 2 پلاٹون شامل ہیں، ایک پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پر مشتمل ہے، اور جبکہ دوسری پلاٹون جو ہے وہ پاک بحریہ کے سیلرز پر مشتمل ہے۔ اس وقت اسکرین پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کوموڈور سہیل احمد عزمی وہ اس وینیو پر تشریف لا چکے ہیں۔ اب وہ مزار قائد کی سیڑھیوں پر اپنی پوزیشن لیں گے، جہاں پر انہیں جن اسلام پیش کیا جائے گا۔ صحیح۔ انشاءاللہ اگر پاکستان نیوی کی میں خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو یقیناً بہت اہم کردار نبھاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں کہ مرد کیڈٹس کے مقابلے میں کیا خواتین کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے آرمڈ فورسز کو جوائن کرنا، اور اگر پاکستان نیوی کی بات کریں تو کتنا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے اور کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ صحیح۔ پاکستان نیوی میں یا کسی بھی پاکستان فورسز میں جب وہ شامل ہوتی ہیں تو ان کے لیے چیلنجنگ اس حساب سے ہو جاتا ہے کہ انہیں پرسنل اور پروفیشنل لائف کا ایک بیلنس لے کر چلنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اپنی ان صلاحیتوں سے جب وہ ایک بامقصد زندگی کی طرف بڑھتی ہیں تو ان کی زندگی اور موت دونوں جو ہوتی ہے وہ قابل فخر ہو جاتی ہے۔ رائٹ۔ اچھا، آپ نے چیلنجز کی بات کی کہ بالکل بھی چیلنجنگ نہیں ہوتا۔ اگر خواتین کے رول کی بات کی جائے تو وہ کون کون سے شعبہ جات ہیں جن میں خواتین جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں پاکستان نیوی میں؟ فیمیل آفیسرز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں میڈیکل برانچ میں ہوتی ہیں، آئی ٹی برانچ میں ہوتی ہیں، سپلائی برانچ میں ہوتی ہیں، لاجسٹک برانچ میں ہوتی ہیں، ایجوکیشن میں ہوتی ہیں، آئی ٹی میں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پبلک ریلیشنز میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ صحیح۔ میں اس وقت جو اسکرین پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے بیان کر دوں تو اس وقت آج کی پریڈ کے جو پریڈ کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر فہد سلیم، وہ آج کے مہمان خصوصی سے گارڈ کے معائنے کی پرمیشن لے رہے ہیں، اور آج کی جو 2 ہماری پلاٹونز ہیں کیڈٹس پلاٹون کی جو کمانڈ ہیں وہ کر رہے ہیں آفیسر کیڈٹ حسان اشرف، جبکہ سیلرز پلاٹون کی کمانڈ لیفٹیننٹ مجیب الحسن کر رہے ہیں۔ تو اس وقت مہمان خصوصی جو گارڈ ہے اس کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ پریڈ کمانڈر ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر فہد سلیم۔ اگر آپ اعزازی گارڈ کو دیکھیں تو آپ کو بیچ میں پرچم پارٹی نظر آئے گی جس نے 2 پرچم اٹھا رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک پرچم نیشنل سٹینڈرڈ کہلاتا ہے جسے قومی پرچم بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسرا پرچم پاک بحریہ کا ہے جو نیول جیک کہلاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس تقریب کے مختلف اوقات میں آپ بحریہ کے پرچم کو سرنگوں ہوتے ہوئے دیکھیں گے، مگر قومی پرچم جو پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا آئینہ دار ہے کبھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ جی، حاضرین کرام جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ آپ یہ خوبصورت مناظر مزار قائد سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ کوموڈور سہیل احمد عزمی، آفیسر آف دی گارڈ، اور ان کے ساتھ گارڈ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ کمانڈر یہ بتائیے گا کہ یہ جو نوجوان کیڈٹس ہم دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورتی سے اس پریڈ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کی سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟
دیکھیے یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ مزار قائد پر گارڈ آف آنرز کی ذمہ داریاں سنبھالنا، تو اس کے لیے پاک بحریہ کے ہر کیڈٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے یہ موقع ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ فورسز میں ڈرل جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے۔ یہی وہ تربیت گاہ ہوتی ہے جہاں سے آپ کو میدان جنگ میں شانہ بشانہ قدم بقدم آگے بڑھنے کی تربیت ملتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اچھی ڈرل کے چنیدہ جو کیڈٹس ہوتے ہیں ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مزار قائد پر آئیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں، تو یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، کیڈٹس کی اگر جوش کی بات کریں، ولولے کی بات کریں، یقیناً بہت پرجوش دکھائی دیتی ہیں ہماری آرمڈ فورسز، پاکستان نیوی بہت پرجوش دکھائی دیتے ہیں کیڈٹس ہمارے۔ کیا والنٹیئر بھی کرتے ہیں کیڈٹس، خود آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس پریڈ کا حصہ بننا ہے؟ اور کیا یہ پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب ہر طرف سے کیڈٹس آتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے جی ہمیں اس کا حصہ بننا ہے؟ جی، میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکہ اس وقت قائد کو قومی سلام پیش کیا جا رہا ہے تو ہم احتراماً اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کے سوال کی طرف اگر آئیں تو جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے تو اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مور دین 300 کیڈٹس اس وقت اگر انڈر ٹریننگ ہے پاکستان نیول اکیڈمی میں، تو یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے ہر کیڈٹس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے 300 کیڈٹس میں سے اگر آپ نے 48 کیڈٹس کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے کرائٹیریا آپ کو رکھنا پڑتا ہے تاکہ میرٹ کے اوپر سلیکشن کا حق رکھتے ہیں۔ صحیح۔ انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ ایک نظریے کے مطابق آرم فورسز کی جو ٹریننگ ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے، اور ایسا ہے بھی، بہت کٹھن مراحل سے گزر کر ایک فوجی جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس کو ڈیکوریٹڈ آفیسر کا رتبہ ملتا ہے۔ کیا خواتین کے لیے یہ ٹریننگ کرنا مشکل ہے؟ اور اگر نہیں مشکل تو موٹیویشن کا لیول کتنا ہائی ہوتا ہے؟ موٹیویشن لیول اس حد تک ہائی ہوتا ہے کہ چاہے آپ انہیں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کروا دیں، وہ آپ کو میل کیڈٹس کی طرح، میل آفیسرس کی طرح جو ہے وہ آگے ہر میدان میں نظر آئیں گی۔ اس وقت ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی اسکرینز پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آفیسر آف دی گارڈ مہمان خصوصی سے مزار پر اعزازی گارڈ کی تعیناتی کی اجازت لیں گے، اور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ موٹیویشن لیول وہ اگر آپ نے سنا ہو کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو جب ایک مقصد ہماری زندگیوں سے اٹیچ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک مقدس رتبے اور مقدس عہدے پر فائز ہیں، تو وہ چیلنجز اور مشکلات کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ صحیح۔ اس وقت گارڈ کمانڈر لیفٹنٹ کمانڈر فہد سلیم گارڈ کی ذمہ داری سنبھالنے والے کیڈٹس کو انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 کیڈٹس وہ اپنی صف میں سے باہر نکلے ہیں اور وہ آہستہ چل کے مارچنگ سٹائل میں مزار قائد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے 4 کیڈٹس مزار کے بیرونی چاروں کناروں کے اوپر اپنی پوزیشن سنبھالیں گے، جبکہ 4 کیڈٹس اندرونی حصے میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے پہنچیں گے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جہاں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. لیفٹیننٹ کمانڈر یاسر، یہ بتائیں کہ پاکستان نیوی کا کوسٹل ایریاز کی بہتری اور بحالی میں بھی بہت اہم کردار رہا ہے. اس حوالے سے مزید ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کوسٹل ایریاز کی جو دیکھ بھال ہے اسے کس طرح سر انجام دی جاتی ہے. دیکھیں، پاک بحریہ پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہمارا کوسٹل ایریا ہے، کوسٹل بیلٹ ہے جو کہ سر کریک سے لے کر جیونی تک پھیلا ہوا ہے، اس پر پاک بحریہ کی موجودگی ہے. ہر جگہ اس کے بیسز ہیں اور انسٹالمنٹس ہیں. اور پاک بحریہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جہاں پہ بھی پاک بحریہ کی موجودگی ہے وہاں پہ نہ صرف اپنی دفاعی ضروریات اور دفاعی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے، بلکہ اس ایریے کی اپ لفٹ، سوشل اپ لفٹ کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اور اس کی صحت کے لیے بھی پاک بحریہ نے گراہ قدر خدمات سر انجام دی ہیں. بالخصوص آپ دیکھیں تو بلوچستان کا جو کوسٹل ایریا ہے اس میں پاک بحریہ کی بڑی خدمات ہیں، خاص طور پر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے شعبے میں. آپ اورمارا میں دیکھیں تو پاک بحریہ نے وہاں کیڈٹ کالج اورمارا کے نام سے ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں بالکل فری ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے. اور اس کیڈٹ کالج سے ٹرین ہونے والے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس ہیں انہوں نے پاکستان کی فورسز کو جوائن کیا ہے اور وہاں آفیسرز کے طور پر انہوں نے اپنی شمولیت کو یقینی بنایا ہے. تو اس طرح جو مین دھارے میں شامل کرنے کے لیے پاپولیشن کو، عوام کو، پاک بحریہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اس وقت جو آپ مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آج کی اعزازی گارڈ میں حصہ لینے والے کیڈٹس مزار قائد پر اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، جب سے پہلے سے موجود گارڈ کے فرائض سر انجام دینے والے پاک بحریہ کے سیلرز اپنی جگہ سے اس وقت واپس جا رہے ہیں. اس موقع پر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو آپ نے مسلح افواج کے بارے میں فرمایا ہے میں یہاں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 14 جون 1948 میں کوئٹہ میں آپ نے فرمایا کہ ہماری افواج کے حوصلے قابل فخر ہیں، ان کی ہمتیں بلند ہیں، اور سب سے زیادہ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ہر افسر اور سپاہی سچے پاکستانی کی طرح کام کر رہا ہے. اگر آپ اسی جذبے سے سچے رفیقوں کی طرح بے غرضی سے کام کرتے رہے تو پھر پاکستان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے. بہت خوبصورت بات. اور بابا قوم کی خدمات کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ہمارے لیے ملک حاصل کیا، بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اسے جتنا سراہا جائے، جتنا ذکر کیا جائے، جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. انشاءاللہ عید پارٹی آہستہ چل کے مارچنگ اسٹائل میں چلتی ہوئی آ رہی ہے. مہمان خصوصی مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. انشاءاللہ میں خواتین کی بات کریں تو ایک طرف گھرداری ہے، گھر گرہستی ہے، اسے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر ایک طرف ڈیوٹی ہمیشہ تیار رہتی ہے، کال کرتی ہے، بلاتے ہیں. کس طرح مینیج کرتی ہیں خواتین؟ کیونکہ مشکل ہو جاتا ہوگا یقیناً کہ گھر گرہستی بھی دیکھنا اور پھر اتنی امپورٹنٹ جاب کو بھی بخوبی نبھانا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ جب انسان کی زندگی سے ایک مقصد اٹیچ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو ہمت اور اس صلاحیتوں کو چار چاند لگانے کا جذبہ بخش دیتا ہے. پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بیلنس رکھنا بلا شبہ ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لیڈی آفیسر سے زیادہ اس کام کو احسن طریقے سے کوئی انجام نہیں دے سکتا، اور وہ پروفیشنل لائف میں بھی آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور پرسنل لائف میں بھی. یعنی کہ ان کی جو گرومنگ ہوتی ہے، ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ پرسنل لائف میں بھی کوئی خلل آنے نہیں دیتی اور نہ ہی پروفیشنل لائف میں کبھی پیچھے ہٹتی ہیں. صحیح، بہت خوبصورت بات.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اب وہ فاتحہ خوانی کریں گے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. آفیسر آف دی گارڈ نے قائد کو قومی سلام کا حکم دیا.
مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. اب پاکستان مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے. لیفٹیننٹ کمانڈر جی یاسر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیول اکیڈمی نہ صرف پاکستانی کیڈٹس کو ٹرین کرتی ہے بلکہ جو دوست ممالک ہیں ان کے کیڈٹس بھی یہاں ٹرین ہونے آتے ہیں. کون کون سے ممالک ہیں جو جن کے کیڈٹس پاکستان نیوی سے ٹرین ہو کر یہاں سے اپنے پھر خدمات اپنے اپنے ملک میں جا کر نبھاتے ہیں؟ جی پاک بحریہ کی جو نیول اکیڈمی ہے اس کا اس خطے میں ایک اہم رول ہے اور ایک اپنی حیثیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دوست ممالک ہیں ان سے کیڈٹس یہاں تربیت کے لیے آتے ہیں. اس وقت اگر میں بات کروں تو پاکستان نیول اکیڈمی میں جو زیر تربیت غیر ملکی یا دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس ہیں ان میں سعودی عرب، بحرین، قطر اور فلسطین شامل ہیں. لیکن اس کے علاوہ مختلف اوقات میں یہاں مختلف ممالک سے جو کیڈٹس ہیں وہ تربیت حاصل کرتے رہے ہیں، جن میں قازقستان، سری لنکا، گھانا، مالدیپ، مصر اور الجزائر شامل ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نیول اکیڈمی کی جو ٹریننگ ہے اس کا ایک معیار ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان نیول اکیڈمی کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہاں سے ٹرین ہونے والے جو غیر ملکی یا دوست ممالک کے کیڈٹس ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں اپنی مسلح افواج میں اعلیٰ عہدوں پر بحیثیت نیول چیف بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نیول اکیڈمی کی جو ٹریننگ ہے اس کا کیا معیار ہے اور اس کا اس خطے میں کیا حیثیت ہے. صحیح. اس وقت مہمان خصوصی آج کی اس تقریب کے کوموڈور سہیل احمد اعظمی مزار قائد پر کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں. تو اس موقع پر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول قوم کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اپنے علم، ساز و سامان، اسلحہ اور تکنیک کے مطابق رکھنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ ہم کسی پڑوسی کے خلاف بری نیت رکھتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہماری سلامتی کا یہ بنیادی تقاضا ہے اور ہم کمزور نہ رہیں. بہت خوبصورت بات. اور مزار قائد پر یہ خوبصورت مناظر آپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس وقت مہمان خصوصی جو ہیں وہ اپنے انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ انشاءاللہ یہ بتائیں کہ آخری چند اگر کامنٹس لینا چاہیں اور آرمڈ فورسز میں وہ لوگ جو شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور آرمڈ فورسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پاکستان نیوی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، انہیں کیا میسیج دیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو ایک یہ میسیج جو پوری قوم کو دینا چاہتی ہوں یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چھوڑنا ہے کہ ہم بزدل ہیں یا ہمارے اندر جذبہ قومیت نہیں، کیونکہ اگر ہم بزدل تھے تو ہم نے کیسے ہندوستانی سرزمین پر 60 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دے کر ایک خطہ ارض پاک کیا. سو آج مسئلہ نہ ہمارے قومی جذبے کا ہے، نہ قومی وحدت کا ہے، نہ ہمت و غیرت کے الاؤ ٹھنڈے ہیں. تو ہمیں اس آج کے دن یہ عہد کرنا ہے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہمیں اپنی زندگی کو قابل فخر بنانا ہے. تو ہم کیا رستہ چننا چاہتے ہیں، ہم کیا اسے ایک ایسا رخ دے سکتے ہیں جو کہ ہماری زندگی اور موت دونوں کو امر کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ لیفٹیننٹ کمانڈر، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیفٹیننٹ انشال بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مزار قائد سے آپ نے یہ خصوصی نشریات ملاحظہ کی. پوری قوم کو 75واں یوم آزادی مبارک ہو. ہمیں اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. ناظرین، مزار قائد پر اعزازی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کراچی سے براہ راست آپ نے ملاحظہ کی. پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. تقریب آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. آپ کا بہت شکریہ.